اور پھر آگے جو حج کا سفر ہے وہ تو قدم قدم پر وحدت، ہر موڑ پر وحدت، اتحاد اور یکجہتی، اور پھر اتنا اہم سفر کہ جس پر قدم قدم پر بخشش کے فیصلے کی خوشخبری بھی، مغفرت کے فیصلے کی خوشخبری بھی، اللہ کی رضا کی خوشخبری بھی، اور دعاؤں کی قبولیت کا اعلان بھی اللہ نے کرتا۔ یہی تو نظر ہے نا۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم دیواروں کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، دکانوں کو دیکھتے ہیں، مکانوں کو دیکھتے ہیں، زمینوں کو دیکھتے ہیں، پورے سارے زمانے کو نظر تو یہی ہے۔ یہی نظر لے کر جب ایک لپکتا ہوا، تڑپتا ہوا، مچلتا ہوا ایک دیوانہ، ایک پروانہ، ایک مستانہ بڑھتے جب وہاں جا کے پہنچتا ہے جہاں سے حرم کا احاطہ شروع ہوتا ہے، اور یہی نظر، یہی نگاہ یوں اٹھتی ہے اور اللہ کے گھر کو سامنے پاتی ہے۔ اب یہ وہ نظر نہیں رہی کہ جس نظر سے میں نے پہاڑوں کو دیکھا، دریاؤں کو دیکھا، سیلاب کو دیکھا، سمندروں کو دیکھا، پرندوں درندوں کو، کائنات کو دیکھا۔ نظر تو وہی ہے، نظارہ بدل گیا ہے، اور نظارے کے بدلنے کے ساتھ اثر کیا ہوا کہ وہاں سے پلٹ کر میری اور آپ کی نگاہ، اس حاجی کی نگاہ وہاں سے پلٹ کر نیچے نہیں آئی کہ اس سے پہلے اللہ نے اعلان کر دیا، میری طرف سے تیری بخشش کا اعلان ہو گیا، کتنا خوش قسمت ہے یہ حاجی، کتنا خوش قسمت ہے یہ حاجی۔ فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس شخص نے حج کیا، حج میں کوئی شہوت والی بات نہیں کی، گناہ اور نافرمانی والی بات نہیں کی، رجع كيوم، ایسے لوٹے گا، ایسے پلٹے گا، ایسے واپس آئے گا، ولدته امه، جیسے بطن مادر سے پیدا ہونے والا معصوم بچہ ایسا معصوم بن کے آئے گا، ایسا معصوم بن کے آئے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور، وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، اللہ نے اس کو قبولیت کا شرف عطا کر دیا، تو میں اس کی جزا سوائے اس کے نہیں کہ جنت ہی جنت ہے، جنت ہی جنت ہے، جنت ہی جنت ہے۔ گویا حج سے پلٹنے والا اگر اپنے اعمال کی قبولیت کو پا گیا اور سارے کے سارے اعمال سنت کے مطابق ہو گئے اور ان شرائط پر پورا اتر گیا کہ جو شرائط دین نے لگائی ہیں، تو پھر وہ ایسا ہے جیسا جنت میں چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، آنے جانے والا انسان ہوتا ہے۔ اسی لیے جس طرح حاجی کے لیے بیت اللہ کی زیارت اجر کا باعث ہے، ہم جیسوں کے لیے حاجی کے چہرے کی زیارت عبادت کا باعث ہے، اجر کا باعث ہے۔ لیکن کیا ان رعایتوں کی ہم لاج رکھتے ہیں؟ کیا سیکھ کے جاتے ہیں؟ کیا سمجھ کے جاتے ہیں؟ کیا نیت بدلنے کی لے کے جاتے ہیں؟ بلکہ بدلنے کی نہیں، بلکہ بدل کے جاتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ بدلنے کی نیت لے کے جائیں، بہت اچھی بات، میں کہتا ہوں بدلنے کی نیت لے کے جائیں، ضرور لے کے جائیں، ادھر سے ہی بدل کے جائیں، ادھر سے ہی بدل کے جائیں، یہیں سے بدل کے جائیں۔ پتہ چلے کہ ایک وہ کپڑا تھا جو میلا کچیلا، جس میں گرد و غبار، جس میں ریت، جس میں مٹی آلودہ، اور وہ کپڑا پانی کے اندر غوطہ کھا کے کیمیکل اور صابن اور صابن کے اندر یوں ڈالا گیا کہ جب یوں نچوڑ کے ڈالا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا اتنا سفید، چمکیلا، بہترین، خوبصورت، اجلا کھلا ہوا کہ بات کہنے لگے یہ تو بالکل نیا ہے، یہ تو بالکل نیا ہے۔ ایسا ایسا اللہ کی رحمتوں میں انسان ہوتے کھا لے، اللہ کی تجلیات اور امراض میں ایسا نہائے کہ حج کے بعد سفید ستھرے اجلے چمکتے ہوئے کپڑے کی طرح لوگ دیکھے کہ ہاں یہ اللہ کے گھر کو دیکھ کے آیا ہے، ہاں یہ اللہ کے گھر کو دیکھ کے آیا ہے۔ کہیں ایسا رویہ نہ ہو کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ حاجی جاتے ہوئے تو چھری تھا، واپس آیا ہے تو چھرا بن کے آ گیا۔
کہتے ہیں نا جاتے ہوئے چھری تھا تو واپس آ گیا تو چھرا بن کے آیا ہے. کیا وجہ؟ نہ بدل کے گیا ہے، نہ بدلنے کی نیت لے کے گیا ہے، نہ وہاں جا کے وہ اعمال بجا لایا ہے کہ جن کے بجا لانے کے بعد اس نے صاف ستھرا اجلا ہونا تھا. یہاں بھی لڑتا رہا، وہاں بھی لڑتا رہا، یہاں بھی نفرت کرتا رہا، وہاں بھی نفرت کرتا رہا، یہاں بھی حسد کرتا رہا، وہاں بھی حسد کرتا رہا، یہاں کینے کا شکار، بغض کا شکار، وہاں کینے اور بغض کا شکار، یہاں بھی زبان سے نازیبا الفاظ دہراتا رہا، وہاں جا کر بھی نازیبا الفاظ دہراتا رہا. زندگی بدل کر نہیں آئے گی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ کر آ جائے گی، بگڑ کر آ جائے گی. بڑا خطرہ ہے اس سفر کے اندر. جتنا اجر میں نے بتایا، اللہ کے حبیب نے جتنا اجر بتایا، جو منزل بتائی، جو مقام بتایا، جتنا بلند مقام ہے اتنا ہی زیادہ قدم قدم پر خطرہ بھی ہے، قدم قدم پر خطرہ بھی ہے. اور ان خطرات کو اپنے ذہن میں لے کے جانا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی آخرت آباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ خطرہ ساتھ لگا ہوا ہے، یہ خطرہ ساتھ لگا ہوا ہے. بڑا نازک سفر ہے، بڑا اہم سفر ہے، بڑا پاکیزہ سفر ہے، بڑا مقدس سفر ہے. ایڑی سے لے کے چوٹی تک کے بدن کو ایک ایک چیز کر کے چیک کر کے جانا ہے. ہاں ہاں میری نگاہ کا کیا حال ہے، میری زبان کی گفتگو کا کیا حال ہے، میری سماعت کا کیا حال ہے، میرا دل کس کے لیے دھڑکتا ہے، میرا دماغ کس کے لیے سوچتا ہے. زبان سے میں کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر. کہیں عرش سے پوچھا تو نہیں جا رہا تو کیسا حاضر ہے، کیسا حاضر ہے. زبان ادھر کو حاضر ہے اور دماغ پاکستان کے چکر کھا رہا ہے، میرے کعبے کا طواف کر رہا ہے اور تیرا ذہن اپنی ملازمت کے اندر، اپنی کھیتی کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، عزیز و اقربا کے اندر، دوستوں کے اندر ذہن چکر کھا رہا ہے. یہ تو کیسا حاضر ہے. حاضر تو یوں ہو کہ ایڑی سے لے کے چوٹی تک بدن، اور بدن کا رواں رواں، اور دل اور دماغ، جذبات، احساسات، یقین، سوچ، فکر، سب کچھ جب حاضر ہو جائے، اللہ یوں نظر آنا شروع ہو جائے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو پھر تیری زبان سے نکلے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں تیرے. یہ ہے حاضری. حاضری ایسی نہیں کہ خود زبان سے حاضر رہے اور بدن اور روح کے اعتبار سے کہیں اور بولو اور پھر تو اور احتیاط سکھائے. ساتھ یہ احتیاط سکھائی تو زیادہ راہ لے کر چل رہا ہے، تو زیادہ سفر لے کے چل رہا ہے، سفر کا خرچہ لے کے چل رہا ہے، بدن پہ کفن پہن کے، احرام پہن کے چل رہا ہے، جوتی پہن کے چل رہا ہے. کچھ کھائے گا بھی، کچھ پیے گا بھی، کچھ پہنے گا بھی، اور اس سے پہلے بھی کھاتا رہا، پیتا رہا، پہنتا رہا. کہیں ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ جو کھایا ہے وہ حرام، جو پیا ہے وہ حرام، جو پہنا ہے وہ حرام. یہ ساری کی ساری چیزیں حرام پہن کر اور حرام کھا کر، حرام پی کر تو اس سفر کا مسافر بن رہا ہے. تجھے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک انسان گھر سے نکلتا ہے بکھرے ہوئے بال اور بوسیدہ لباس اور سفر کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، دامن کو پھیلاتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر اللہ کو کہتا ہے یا رب یا رب یا رب. اللہ کے حبیب نے فرمایا مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام. اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، کھانا حرام کا. فأنی یستجاب لہ، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کر لے، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کر لے. زندگی کے اندر اگر یہاں پڑوسی کو چکر، دوست کو چکر، اور ایک انسان کو چکر، رشتہ داروں کو چکر، ساری زندگی دھوکے ہی دھوکے، چکر ہی چکر، ان سارے انسانوں کو چکر دے کر اگر بیت اللہ کے چکر لگا کر یہ سمجھتا ہے کہ نجات مل جائے گی، کبھی نجات نہیں ملے گی، کبھی نجات نہیں ملتی. دھوکہ چھوڑے، فریب چھوڑے، بدجانتی چھوڑے، جھوٹ چھوڑے، بدعہدی چھوڑے، یہ سارے کے سارے گناہ چھوڑ کر پھر مصلی پر آ کر نیت کر کے کہ اللہ میں بدلنا چاہتا ہوں، بلکہ بدل چکا، اب روانہ ہوں گا، تب جا کے وہاں سے بدل کے آئے گا، ورنہ بگڑ کے آئے گا. اگر حرام کھا کے نکلا ہے، حرام پہن کے نکلا ہے، تو پھر وہ بلے شاہ کی روح جو پکارتی ہے نا، انہوں نے بڑا خوبصورت کہا، بہت خوبصورت کہا. وہ تو پنجابی میں کہا
فرمایا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. لہو کیا ہے؟ رشوت لہو ہے، رشوت لہو ہے، سود لہو ہے، یتیموں کا حق کھانا لہو ہے، غریبوں کا حق مارنا یہ لہو ہے، یہ خون کے لوتھڑے ہیں. اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کو آگ کے انگارے کہا. وہ کہتے ہیں کہ لہو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا وج مسیتے جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، پھری چری نہ پھیری نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو، دل دے پاک پوتر دے وچ بری پلیتی جاندے ہو، فرض بھلائی جاندے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو. دسو نو اے حضرت جی یہ کیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. وہ جانے سے پہلے انسان سوچے کہ میں کس حال اور کس حالت کے اندر جا رہا ہوں. یہیں سے ایسا بنے کہ جب میدان عرفات میں پہنچتے ہیں نا حجاج، سارے کے سارے سفید لباس کے اندر ایسی بستی قائم ہوتی ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ اس فرش کے اوپر رہنے والی مخلوق نہیں ہے بلکہ آسمان سے کوئی فرشتے نیچے اتر آئے. منظر تو یہ قائم ہوتا ہے، فرشتے نیچے اتر آئے. کاش کہ اس عرفات کے میدان میں ہیں جہاں انبیاء سارے کے سارے انبیاء روئے، صالحین روئے، اتقیاء روئے، اسقیاء روئے، اولیاء روئے، متقی اور پرہیزگار روئے. اس میدان کے اندر ایسا رونا اللہ کے سامنے روئے کہ پھر اللہ یہ کہہ دے اب تو جا، تیرے اگلے پچھلے سارے معاف کر. ایسی توبہ کر. تو بڑی مبارک اور برکت والی یہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو قبولیت والی یہ عبادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.